الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا تن تنہا مالک و مختار ہے اور جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی اور اسلام کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے آرام اور آسائش کے سامان مہیا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی تسبیحات اور تحلیلات بیان کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم اور کم سے کمتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص پیغمبروں کے سردار امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔
جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین قرآن کی شکل میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں بعثت کا، آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داریاں کیا تھیں، ان کی ذمہ داریوں میں کون کون سا کام اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر شامل فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے چن کر کے منتخب کر کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام کیا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اپنے آواز اپنے حروف سے اسے پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ثواب کے لیے عبادت کے طور پر انجام دینا، یہ ایک بہت بڑی عبادت نبی کا کام تھا۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے، کیونکہ وہ عرب کے لوگ تھے، اس زبان کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے میسج اور پیغام کو اللہ کے بندوں تک، عرب کے لوگوں تک، مکہ کی سرزمین پر رہنے والے، مدینہ کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اور یہی آج میرے خطبے کا عنوان ہے، تزکیہ نفس۔ یہ نبی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام کو اس کائنات میں بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دنیا کی تمام گندگیوں سے، دنیا کی تمام برائیوں سے، دنیا کی تمام آلائشوں سے اور دنیا کے تمام گناہوں سے کٹ کر کے اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، آخرت کی محبت کے لیے اور اس دین کی محبت کے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، یا اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہ ہو، یہاں ایمان کے سوا کچھ نہ ہو، یہاں نیکیوں کے جذبے کے سوا کچھ نہ ہو، یہاں پاکیزگی ہو، یہاں طہارت ہو، یہاں نیتوں کی اصلاح ہو، اور یہاں کا جو تار ہے اور کنیکشن ہے وہ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ یزکیہم، تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس کائنات میں بھیجا۔ ایمان کا تعلق سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے دل سے، اعمال کا تعلق سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے دل سے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کا تعلق سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے دل سے، ہمارے اور آپ کے نفس سے اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، کتاب کو اور کتاب کے دیگر چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہی حدیث، انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا تعلق انسان کی نیت اور انسان کے دل سے ہے. اور یہ اسلام کا ہی نہیں، ایک بہت بڑا سائنٹیفک فلسفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور دنیا کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. ہماری اور آپ کی اس پوری باڈی کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے. باڈی کا پورا دار و مدار ہمارے اور آپ کے ہارٹ پر ہے، ہمارے اور آپ کے دل پر ہے. آپ کے باڈی میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو جائے تو ہارٹ کو تکلیف ہوتی، اور اگر ہارٹ کو تکلیف ہو جائے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی. اور اگر ہارٹ کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، بگاڑ اور خلل پیدا ہو جائے، بیماری پیدا ہو جائے تو پورا بدن، پوری باڈی متاثر ہو جاتی. ایسے ہی اعمال کا تعلق ایمان کا تعلق ہے. ایمان اور عمل ہمارا اور آپ کا دل سے جڑا ہوا ہے تو وہ اچھا ہے. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم ثواب پانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم نیکی جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں. نیکیاں کرنے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ملے گی، جنت میں بلند مقام ملے گا، جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے. تو گویا کہ ہمارا عمل پرفیکٹ، ہمارا روٹ صحیح ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان کا عمل کا روٹ صحیح ہے. اور اگر یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے، نیتوں کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، عمل کو انجام دینے کے وقت ہمارے اور آپ کے ارادے بدل جائے، اللہ کے سوا دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے وہ عمل انجام دیا جانے لگے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں. تو باڈی کا بھی پورا دار و مدار دل پر ہے، ہارٹ پر ہے. اعمال کا اور ایمان کا بھی پورا دار و مدار انسان کے دل پر، ہارٹ پر ہے. اور اسی کا تزکیہ کرنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں نبیوں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے احسان کے پیرائے میں قرآن میں ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. کہا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، بندوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے دلوں کی اصلاح کر سکے، ایسے راستے بتا سکے، ایسے طریقے بتا سکے، ایسے آداب، ایسے احکام، ایسے سلیقے ان کو سکھا سکے جس سے ان کا دل پاک ہو جائے، دل صحیح ہو جائے. کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی. اور عربی زبان میں ڈکشنری کے اعتبار سے تزکیے کا یہی مطلب ہوتا. آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لفظ زکوٰۃ بھی اسی تزکیے سے بنا. زکوٰۃ کا مطلب بھی ہوتا پاک کرنا، کسی چیز کو بڑھانا. تو یہاں بھی تزکیے نفس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل، ہمارا اور آپ کا باطن، اندر کا حصہ، ہماری اور آپ کی روح، ہمارا اور آپ کا نفس، یہ اس دنیا کے اندر مکمل طریقے سے پاک و صاف ہو جائے گناہوں سے، شرک سے، اور ان تمام غلط راستوں سے، برائیوں سے، ان تمام برے جذبات اور ارادوں سے جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ، اللہ کی جنت تک پہنچنے میں رکاوٹ. اور پاک و صاف کرنے کے بعد پھر اس دل کے اندر نیکیوں کی اور ایمان کی روشنی ڈال دی جائے، پھر اس دل کے اندر اللہ کے محبت کی روشنی ڈال دی جائے تو وہ دل قلب سلیم بن جائے، صاف ستھرا اللہ والا دل بن جائے، ایمان والا دل بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا دل بن جائے، اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا دل بن جائے. تو یہی تو نبیوں کی ذمہ داری تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفس کے 3 حالات کا ذکر فرمایا ہے. یہ نفس
کبھی کبھی بہت اچھے حالت میں ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہوتی، اس کے دل میں اللہ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، ایمان سے لگاؤ ہوتا ہے، اچھی باتوں سے لگاؤ ہوتا ہے، سچائیوں سے محبت ہوتی، وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے، جس صحیح راستے کی رہنمائی اس کا ایمان کرتا ہے اور اس کا ضمیر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے نفس مطمئنہ کہا، ایک پاکیزہ نفس، اس کے اندر سکون ہوتا، آپ کہیں ڈائیورٹ نہیں ہوتے، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی تشویش اور ٹینشن نہیں پیدا ہوتی۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی، آپ کے دل کو سکون ہو گیا، دنیا میں کوئی بیماری اور بلا آئی، آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، صبح و شام کے اذکار پڑھ لیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے دم کر لیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ آپ جب تک شریعت پر ہے، ایمان پر ہے، سچائی پر ہے، تو آپ کا دل مطمئن ہے۔ اسی لیے جب ایک مومن بندے کی جو صاحب عمل ہوتا ہے، اس کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن نے بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان رکھنے والی دل، اطمینان رکھنے والا نفس، اطمینان والی روح جو دنیا میں اللہ کے راستے پر چل رہی تھی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کا تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اس کے نظام کائنات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چل، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا۔ اگر ایمان ہے تو ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر اطمینان، اگر نیکی ہے تو ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر اطمینان ہے، اگر ہم شریعت پر قائم ہیں، اللہ کی بات پر قائم ہے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر اطمینان۔ اور یہی مطلوب ہے، تزکیے سے یہی مطلوب ہے کہ آپ کا دل ایمان کی روشنی سے، صحیح اعمال کی روشنی سے، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی اطاعت کی روشنی سے منور ہو جائے۔ تو اس کو نفس مطمئنہ کہا۔ اور دوسرے نفس کا کہا، اس کی ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کبھی بھول چوک کر کے برائی کی طرف میلان رکھتا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جان رہا ہے، آپ کے دل میں کس برے کام کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے کوئی نہیں جان رہا ہے، لیکن اللہ نے اس نفس کی ایک حالت یہ بنائی ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے ذہن اور اپنے قلب کے اندر کسی برائی کا ارادہ کرتے، وہ سوچتے ایسا کر لوں، ایسا حاصل کر لوں، ایسا کسی کے ساتھ کر جاؤں، تو ایک نفس اللہ رب العالمین نے ایسا بھی بنایا ہے کہ انسان کو روکتا ہے، انسان کو روکتا ہے، وہ پکڑتا ہے کہ نہیں بھائی۔ کبھی آپ دیکھیے، کبھی ایک نان مسلم آدمی ہوتا ہے، ایک انتہائی بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے، اسے نماز روزے سے ایمان سے کوئی مطلب نہیں، لیکن کبھی برائی گناہ کے کسی کام کی طرف رغبت ہوتی ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے، ارے یار لوگ کیا کہیں گے، یا اگر میں نے یہ کام کر لیا اس کے بعد یہ ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، کا قسم ہے اس نفس کی جو انسان کی ملامت کرنے والا، انسان کو ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کیفیت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں، اس کے نفس میں پیدا کر دیا۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو انسان اس دنیا کے اندر شتر بے مہار ہو جائے گا، کسی کے اندر کوئی لگام نہیں رہے گا، ہر آدمی آزاد ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ آزادی کے کتنے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں،
کتنے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں. اگر انسان کا ضمیر زندہ نہ ہو، انسان کا نفس زندہ نہ ہو اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو طاقت رکھی ہے غیبی برائی سے رکنے کی اور منع کرنے کی، اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر نہ ہو تو اس دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا وہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. آج روزی کے لیے اپنے عزت و آبرو کو بیچنے کے لیے اس دنیا کے اندر وکالت کی جا رہی، وکالت کی جا رہی، برائی اور بے حیائی کے کاموں کی وکالت کی جا رہی ہے، بے پردگی کی وکالت کی جا رہی ہے، شراب پینے کی، جوا بازی کی اور نہ جانے کون کون سے گناہوں کی وکالت کی جا رہی ہے. لیکن جب آدمی کے اپنے خود سماج میں اور گھر میں وہ مصیبت آتی ہے، وہ گناہ آتا ہے، تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، میرے گھر میں ہو گئی. تو کیا ہے، انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سماجی طور پر وہ آدمی جو شراب پینے والا ہے اس کی کوئی عزت نہیں. اسے معلوم ہے کہ سماجی طور پر بے حیائی اور برائیوں میں ملوث رہنے والا اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ سماجی طور پر چوری کرنے والا، قتل و غارت کرنے والا اور اس طرح کے گناہ کے کام کرنے والا اس کی کوئی عزت نہیں. تو یہی تو نفس لوامہ اللہ نے بنایا. وہ پہلے ہی آپ کو الٹیمیٹم دیتا ہے کہ آپ گناہ میں جا رہے، مت جاؤ مت جاؤ. اس گناہ کی وجہ سے کبھی آپ اپنی زندگی کو بھی اس دنیا کے اندر مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہو. یہ نفس لوامہ. اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ بالسوء. ایک پوزیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نفس خود آپ کو ابھارتا ہے، آپ کو آزاد بنانا چاہتا ہے. ایک مسلمان کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ آتا ہے، اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حرام ہے. کبھی انسان کی طبیعت یہ کہتی ہے چلو جانے تو، دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں شریعت کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ایمان کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا مقصد حل کرنا ہے. تو انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے اور اس لالچ میں مبتلا ہو کر کے وہ اس برائی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے یا اس کی طرف اس کے قدم بڑھ جاتے. یہی نفس امارہ بالسوء ہے. وہ طبیعت اس کو ابھارتی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سننے والا نہیں ہے. اگر کر لیں گے تو دنیا بھی کر رہی ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں، نہیں، اللہ رب العالمین نے اسی نفس سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اسی نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے، بندش لگانے کی ضرورت ہے، جو آپ کو برائی کی طرف ابھارنے والی، آپ کے ذہن و دماغ میں حرص و لالچ پیدا کرنے والی، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر وہ برائیاں، وہ خامیاں اجاگر کرنے والی ہے جو آپ کو ایمان کے راستے سے دور کر دے، آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے اور سیرت سے دور کر دے، آپ کو حلال چیزوں سے دور کر دے، اللہ رب العالمین کی رضامندی سے آپ کو دور کر دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے آپ کو دور کر دے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. یہ تیسرا نفس، یہ تیسری پوزیشن. پہلی پوزیشن تو آپ کے لیے مفید ہے، مطلوب ہے. دوسری پوزیشن نفس لوامہ، وہ آپ کو خود ہی الٹیمیٹم دینے والی ہے، روکنے والی ہے، یہ بھی آپ کے لیے مفید ہے. اور تیسری پوزیشن جو آپ کے زندگی کو نیکیوں سے گناہوں میں بدلنے والی ہے، ایمان سے کفر میں بدلنے والی ہے،
خیر سے برائی میں بدلنے والی ہے، حق کو باطل میں بدلنے والی ہے، اسی پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا قد افلح من زکاہا، جس نے کنٹرول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی قد افلح کے بارے میں۔ ہم یہ سنتے ہیں نا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ایک کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں چلا گیا اور جنت میں اللہ رب العالمین نے بلند مقام دے دیا۔ یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کا، ہماری ساری سرگرمیوں کا، ہماری ساری محنتوں کا اور اس دنیا میں ہماری ساری جد و جہد کا ایک ہی خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جب اس دنیا کے خاتمے کے بعد دوسری دنیا قائم ہو تو اللہ رب العالمین کی رضامندی مل جائے اور جنت میں چلے جائیں اور جنت میں اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کر دے تو اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من زکاہا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو، طبیعت کی ان برانگیختیوں کو اور ان برے جذبات کو جو انسان کو کبھی اس دنیا کے اندر گمراہی کی طرف لے جانے والے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہیں، گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، پاپ کی طرف لے جانے والے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کو بگاڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو اس پر لگام دینا، یہی کامیابی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، بے لگام چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ہی پریکٹیکل طور پر آپ کے بچے اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی طبیعت خود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کا بزنس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کا بینک بیلنس اکاؤنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پیسے آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کما رہے ہیں پیسے آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک بہت بڑی بلا ہے جس سے نجات کا واحد ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے کنٹرول پاور کو بڑھائے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کرے، دنیا کے اندر وہ جو حلال کمائی محنت کے ساتھ حاصل کر رہا ہے وہ اس پر کنٹرول کرے، اپنے وقت پر اس کا کمانڈ ہو، ساری چیزوں پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سماج بھی آزاد ہوتا جا رہا ہے، دوسروں کی طرح سے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آزادی کا جو نعرہ دنیا کے اندر بلند کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ہمارے یہاں بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں، کب نماز پڑھنا کوئی پابندی نہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین سے اور اس کے شریعت سے بغاوت، یہ ایمان سے بغاوت۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ آزاد ہیں، پابند نہیں ہے، یہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کے نظام کی پابند، یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے نظام کی پابند ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل یہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کا پابند ہے، اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے گا اللہ رب العالمین اس دل کو چلائے گا۔ اس کا بادشاہ اللہ، دل کا کوئی بادشاہ اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، تخت و تاج والے بادشاہ تو بہت پیدا ہوئے، انسانی دلوں کا بادشاہ اس کائنات میں تنے تنہا رب العالمین ہے، اور وہ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ کامیابی کا راز یہی ہے۔ جس نے اس دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اس دل کو اللہ کا پابند بنا لیا، جس نے اس دل کو اللہ کی شریعت کا پابند بنا لیا، جس نے اس دل کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنا لیا، وہی کامیاب اور کامرہ۔ اور جس نے اپنے دل کو آزاد کرنا چاہا، دل جو کہتا ہے وہ آدمی کر گزرتا ہے، تو یہی ہمارے اور آپ کے لیے ناکامی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین قد خاب من دساہا، وہ آدمی ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔
बचाए नहीं उसको, आपको बचाना है। अब देखिए समाज और मुआशरे के अंदर हमारा और आपका, हर आदमी का एक स्टेटस होता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक स्टेटस, उस स्टेटस को आपको बचाना है, उसको आपको बचाना है। आपकी एक इज्जत है समाज में, घर में भी आपकी एक इज्जत है। बाप ये समझता है कि मैं बाप हूं, मैं सुपर पावर हूं, उसकी एक इज्जत, तो सोचता है कि मेरी ये इज्जत, मेरा स्टेटस घर में बाकी रहे, मेरे बच्चे मेरी बात सुने, मेरे घर के फैमिली के मेंबर मेरी बात सुने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तो यही आपको पैगाम दे रहा है कि दुनिया के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुननी चाहिए। वही इस कायनात को चलाने वाला है, वही इस कायनात का सुपर पावर। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तज़किए नफ्स की इस्लाम में बहुत अहमियत है। हमें और आपको यहां से शुरू करना। हमारा समाज उल्टा हो गया है, हम जाहिर से शुरू करते नहीं, यहां से शुरू करना। आप दिल को सही बनाओ, नफ्स को सही बनाओ, तबीयत को सही बनाओ, अपनी रूह को सही बनाओ, अंदर की दुनिया के अंदर वो इनकलाब पैदा करो ईमान का, जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ दे। और इसके लिए जरूरी यह है कि आप ईमान और नेकियों के साथ गाहे बगाहे अपने नफ्स का मुहासबा करते रहो, हिसाब व किताब। एक मशहूर ताबई हैं हजरत मैमून इब्न मेहरान रहमहुल्लाह, वो कहा करते थे कि इंसान उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता है हत्ता युहासिब नफ्सहु कमा युहासिब शरीका। कहा उस वक्त तक वो मुत्तकी नहीं हो सकता है जब तक अपने नफ्स का मुहासबा ऐसे न करे जैसे बिजनेस में अपने पार्टनर से हिसाब व किताब करता, साझीदार से हिसाब व किताब करता। तो जैसे आप पार्टनर से चाहते हैं कि हिसाब व किताब बैलेंस पूरा साफ और शफाफ, उसके अंदर कोई छुपी हुई चीज ना हो, कमाई अच्छी हो, वो सारी चीजों को खोल खोल करके आपके सामने रख दे, कोई मुनाफा कोई प्रॉफिट छुपाए ना। और अगर छुपा लेता है तो आदमी पार्टनरशिप तोड़ देता है। अरे यार ये बताता नहीं, वहां से पैसे आए, यहां से पैसे आए, वहां से लेन देन हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा। कहा नहीं पार्टनरशिप करना इसके साथ, ये पार्टनरशिप के लायक नहीं। तो कहा कि ऐसे अपने नफ्स का मुहासबा करो हर रोज, जैसे अपने पार्टनर का हिसाब व किताब करने की तुम्हारी नीयत होती है, तुम्हारा जज्बा होता। शाम को अपने नफ्स का हिसाब करो कि इस नफ्स ने दिन कहां गुजारा, कौन सी नेकियां अंजाम दी है, कौन सी बुराइयां या बुराइयों की तरफ इस नफ्स का तबीयत का मैलान हुआ। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे और आपसे मुतालबा किया। ये जो हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद सिखाया, उसका मतलब भी यही। कुरान मजीद की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अरब के लोग गुमराही में थे। वो गुमराही क्या थी? वो शिर्क की गुमराही थी, जिसने उनके नफ्स को जकड़ लिया था, जकड़ लिया था। 360 खुदाओं की और बुतों की मोहब्बत थी, जिसको तोड़ने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के साथ 23 साल के अंत तक मेहनत सर्फ की, तब जाकर के उनके दिल पाक हुए शिर्क से, वरना वो शिर्क को छोड़ने वाले नहीं थे। लड़ाइयां हुई, बदर के मैदान में लड़ाई हुई इसीलिए कि दिल पाक हो जाए, उहद के मैदान में लड़ाई हुई कि दिल पाक हो जाए, आदमी बुराई छोड़ दे, बुराई छोड़ दे। आपका बच्चा अगर बिगड़ गया है तो आदमी क्या करता है? उसके साथ लड़ाई लड़ता है, लड़ाई लड़ता है ताकि वो बुराई छोड़ दे। आप उस बच्चे को मारते हैं, उसका कंप्लेन करते हैं, तो आपकी नीयत ये नहीं होती है कि इसको सजा दी जाए, आपकी नीयत ये नहीं होती है कि इसके बदन पर डंडे की और पुलिस की मार पड़े। आपकी नीयत ये होती है कि ये पाको साफ हो जाए, ये बुराई से पाको साफ हो जाए। तो यही तो नबियों की ड्यूटी थी, हजरत अंबिया किराम की यही ड्यूटी थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के बारे में कहा कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। एक इबादत दी अल्लाह ने, वो इबादत
آدمی دنیا میں کہیں بھی رہتا، مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اب اگر یہاں بھی آ کر کے ہمارا اور آپ کا کنیکشن اسی دنیا سے بنا ہوا، اسی مال سے بنا ہوا ہے، اسی جھوپڑے سے لگا ہوا ہے، اسی بلڈنگ سے لگا ہوا ہے، اسی کاروبار سے لگا ہوا ہے، تو گویا کہ ہم ڈسکنیکٹ ہیں، ڈسکنیکٹ ہے اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی شریعت سے۔ یہاں آ کر کے آپ اللہ رب العالمین سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو، اور جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا اتنے آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ کی عبادت کے اندر ریئلٹی پیدا ہوگی، اور جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ عبادت آپ کو برائی سے روکے گی۔ وہ نفس لوامہ آپ کو الٹیمیٹم دے گا، انڈیکیٹر دے گا۔ یہ نماز انڈیکیٹر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے کا ذریعہ۔ اور ایسے ہی آپ آتے رہے اور جاتے رہے، آپ کا کنیکشن وہاں سے نہیں جڑا اس نماز کے ذریعے سے، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے، اللہ کے حوالے کرنے، اللہ کی شریعت اور ایمان کی پابندی کرنے میں لگائے، اور نیکی کے کاموں کے کرنے میں اپنے نفس کو لگائے، اور ان تمام ارادوں سے اور جذبات سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے جو کہیں نہ کہیں بگاڑ کا، برائی کا، گناہ کا، وسوسے کا اور شیطان کے راستے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ یاد رکھیں، آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، تو پاکیزہ بنانے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو میرے نفس کا مالک ہے، میرا یہ نفس تیرے کنٹرول اور قابو میں۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، میرے نفس کو ایمان کے اور اطاعت کے کنٹرول میں دے دے، اپنے کنٹرول میں رکھ تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین پاکیزہ اور صاف اور ستھرا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس میں جو دنیا کی گندگیاں اور علائشیں بھری ہوئی ہیں اور لگی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہمارے نفس اور دل سے دور فرما دے۔ بار الہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہماری مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، ہمیں کفر سے محفوظ فرما دے، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما دے، ہمیں نفس امارہ بالسوء سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما دے۔ بار الہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر چلنے کی سعادت عطا فرما، جب خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو اور اسی قلب سلیم پر ہو، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور مقدسہ پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔